بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اتنے اتار چڑھاؤ سے گزرے گی۔ شاید ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک پرسکون گھر میں پلے، اس کے والدین اس پر فخر کریں اور وہ خود اپنے خوابوں کو سچ ہوتے دیکھے۔ مگر میری زندگی میں سکون ایک اجنبی شے تھی۔ میں وہ ہانیہ ہوں جس کے والد بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہماری دنیا جیسے اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ میں اور میرا بھائی تو بہت چھوٹے تھے، بس اماں تھیں جو ہمیں سنبھال رہی تھیں۔ لیکن ایک عورت کا اکیلے 2 بچوں کو پالنا، وہ بھی اس معاشرے میں، اسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اماں نے فیکٹری میں پیکنگ کا کام شروع کیا۔ صبح سے شام تک چھوٹی چھوٹی بوتلیں، ڈبے اور ڈھیروں سامان ہاتھ سے سنبھالتی رہتی۔ ان کے ہاتھ چھل جاتے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے، مگر ان کے چہرے پر بس یہ سوال ہوتا، میرے بچے بھوکے تو نہیں سوئیں گے نا؟ ان کی محنت شاید ہمارا پیٹ بھر دیتی تھی، مگر ان کی آنکھوں سے سکون چھین لیتی تھی۔ اور میں ایک بیٹی ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ محلے والے ہمیں جینے ہی نہیں دیتے تھے۔ کوئی کہتا بیوہ عورت ہے، ضرور کسی کے ساتھ چکر چلا رہی ہوگی۔ کوئی ہنستا رات کو اس کی بیٹی کہاں جاتی ہے، پتہ نہیں کیا گل چھڑے اڑاتی ہے۔ یہ باتیں صرف الفاظ نہیں تھیں، یہ خنجر تھے جو ہماری روح کو چیرتے تھے۔ میں اماں کے چہرے کو دیکھتی تھی، جب یہ باتیں ان تک پہنچتی وہ چپ ہو جاتی، مگر ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی تھیں۔ اکثر رات کو میں ان کے کمرے سے رونے کی آواز سنتی تھی۔ ایک دن اماں تھکی ہاری گھر آئیں تو میں نے پوچھا، اماں آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے نظریں چھپاتے ہوئے کہا، میں نہیں روتی ہانیہ، بس آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہیں، مگر ان کے جھوٹ میں بھی محبت تھی۔ وہ چاہتی تھی میں ان کے درد کا وزن نہ اٹھاؤں۔ میرا بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا، وہ کھیل کود کا شوقین تھا، مگر بچپن ہی میں سمجھدار بن گیا۔ اکثر کہتا، آپا ایک دن میں بڑا ہو جاؤں گا اور آپ اور اماں کو سب دکھ بھلا دوں گا۔ میں مسکرا دیتی تھی، مگر دل کے اندر سے دعا کرتی تھی کہ وہ دن جلدی آ جائے۔ ہماری زندگی ایک تنگ گلی کے کچے مکان میں گزرتی تھی۔ چھت سے بارش ٹپکتی تھی، سردیوں میں ٹھنڈ کا احساس ہڈیوں میں اتر جاتا تھا، اور گرمیوں میں اندھیرے کے ساتھ مچھر ہمارا استقبال کرتے تھے۔ مگر اس سے بھی زیادہ خوفناک وہ نظر تھی جو لوگ ہمارے گھر پر ڈالتے تھے۔ ہر کوئی ہماری زندگی کا حساب لینے پر تلا رہتا تھا۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے، بس یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ ہم زندہ کیسے ہیں۔ اکثر شام کو جب میں فیکٹری سے لوٹتی تو محلے کی عورتیں دروازے پر بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی۔ جیسے ہی میں گزرتی وہ چپ ہو جاتی اور پھر سرگوشیاں شروع کر دیتی۔ ایک دن ان میں سے ایک نے زور سے کہا، دیکھو ذرا، رات رات بھر باہر گھومتی ہے، اماں بیچاری بیمار ہے اور بیٹی دنیا کو کیا منہ دکھا رہی ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں پلٹ کر کچھ کہوں، مگر اماں کی نصیحت یاد آ گئی، بیٹا لوگوں کو جواب دینے سے بہتر ہے خاموش رہو، ان کے پاس باتیں ہیں، ہمارے پاس دعا۔ میں گھر میں داخل ہوتی اور سوچتی یہ خاموشی کب تک، یہ غربت کب تک، مگر خود کو سمجھاتی کہ شاید کل کچھ بہتر ہو۔ اماں کی صحت دن بدن گر رہی تھی۔ دن بھر فیکٹری میں کام کرنے کے بعد جب وہ رات کو واپس آتی تو ان کے ہاتھ کپ کپا رہے ہوتے، کبھی بخار، کبھی کھانسی، کبھی تھکن۔ میں ان سے کہتی، اماں آپ چھوڑ دیں یہ سب، میں فیکٹری چلی جاؤں گی۔ وہ فوراً بولتی، نہیں ہانیہ تم ابھی چھوٹی ہو، لوگ ویسے ہی باتیں بناتے ہیں، پھر کہیں کہ بیٹی بھی ماں کی طرح باہر گھومتی ہے۔ میں خاموش ہو جاتی، مگر اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اماں زیادہ بیمار ہو گئی تو میں ان کی جگہ جاؤں گی۔ بھوک کو سہنا آسان ہے، مگر اپنی ماں کو روتے دیکھنا نہیں۔ ہماری غربت کی کہانی شاید بہتوں کے لیے پرانی تھی، مگر ہمارے لیے یہ روز کا عذاب تھا۔ کبھی پیسے ہوتے تو چولہا جلتا، کبھی نہ ہوتے تو پانی پی کر سو جاتے۔ ایک دن اماں نے روٹی کا آخری ٹکڑا ہمارے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ تم کھا لو۔ میں نے روٹی ان کے منہ میں ڈال دی اور کہا، اماں آپ نے ہی تو سکھایا ہے کہ ماں کا پیٹ خالی ہو تو بچے خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت میری عمر زیادہ نہ تھی، مگر میں وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی۔ اپنے ہم عمر لڑکیوں کو دیکھتی جو ہنستی کھیلتی اسکول جاتی تھیں، خواب دیکھتی تھیں، اور میرا خواب صرف یہ تھا کہ اماں اور بھائی بھوکے نہ سوئیں۔ اماں کی بیماری اور لوگوں کی باتیں ایک طرف تھیں، لیکن ہماری اصل مشکل تو تب شروع ہوئی جب میرا بھائی، جو بھی بچہ ہی تھا، کام پر جانے لگا۔ محلے کے ایک ملک صاحب تھے، بڑے لوگوں کے گھر میں رہتے تھے۔ انہی کے گھر بھائی نے نوکری کر لی۔ چھوٹے موٹے کام کرتا، جوتے صاف کرتا، سودا سلف لاتا اور ان کے بچوں کے پیچھے بھاگتا۔
अम्मा ने बड़ी उम्मीदों के साथ उसे वहाँ भेजा था कि शायद कुछ पैसे आ जाएंगे और घर का खर्च थोड़ा बेहतर हो जाएगा। शुरू के दिनों में भाई खुश भी था। वापस आकर कहता, आपा आज मलकानी बेगम ने मुझे बिरयानी खिलाई। कभी कहता, आपा मलिक साहब के बेटे ने मुझे खेलने दिया। मैं उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में सोचती थी कि कम से कम वहाँ उसे इज्जत मिल रही है। लेकिन ये इज्जत ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। 6 महीने गुजर गए और भाई को 1 रुपया भी तनख्वाह न मिली। हर बार मलिक साहब या उनकी बीवी यही कह देते, अभी नहीं, महीने के आखिर में देंगे। और जब महीना ख़त्म होता तो फिर अगले महीने का बहाना मिलता। भाई पहले खामोश रहा, मगर जब अम्मा की बीमारी बढ़ गई और दवाई के पैसे न हुए तो उसने हिम्मत करके मांग ही लिया, मलिक साहब मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, आपसे हाथ जोड़कर मांग रहा हूँ, मुझे मेरा हक दे दे ताकि अम्मा की दवा खरीद सकूं। मलिक साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से से बोला, हरामजादे हमें भीख मांगता है? हम तो तुझे खाना दिया, रहने की जगह दी, और अब तू हम पर शक कर रहा है? भाई ने रोते हुए कहा, मैं शक नहीं कर रहा, बस अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ। मलकानी बेगम भी आ गई और फौरन चीखने लगी, यही चोर है, हमारे घर से पैसे गायब हुए हैं, इसी ने लिए हैं, इसलिए अब अपनी तनख्वाह का बहाना बना रहा है। मेरे भाई ने कामती आवाज़ में कहा, बीबी जी मैंने कुछ नहीं लिया, आप चाहें तो मेरे कपड़े, मेरा बिस्तर सब तलाशी ले लें। लेकिन मलिक साहब ने पुलिस को बुला लिया। थोड़ी देर में 2 सिपाही आए और मेरे भाई को ऐसे घसीटते हुए ले गए जैसे वो कोई बड़ा मुजरिम हो। यह खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। कोई कह रहा था, वैसे ही माँ बद किरदार है, बेटा भी चोर निकला। कोई कहता, आदमी अपनी असल दिखा ही देता है। मैंने अम्मा को संभाला जो रोते रोते नींद बेहोश हो रही थी, और फिर भागते हुए थाने पहुंची। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर मैं अपने भाई के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी। थाने में दाखिल होते ही अजीब सा माहौल महसूस हुआ। एक तरफ कैदियों के शोर, दूसरी तरफ सिपाहियों की हंसी मजाक। कमरे के कोने में मेरा भाई बैठा था, उसके चेहरे पर खौफ और आंखों में आंसू थे। मैंने उसे आवाज़ दी, इदरीस घबराना नहीं, मैं आई हूँ। वो दौड़ कर आना चाहता था, मगर सिपाही ने उसे डांट कर बिठा दिया। मैं थानेदार के कमरे में गई। वो बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, साहब मेरा भाई बेकसूर है, उसने कोई चोरी नहीं की, आप उस पर रहम करें। थानेदार ने मेरी तरफ नज़र डाली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हंसते हुए बोला, रहम? रहम के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने परेशान होकर पूछा, क्या मतलब? वो कुर्सी से उठकर करीब आ गया। देख लड़की, तेरा भाई तो मलिक साहब के कहने पर आया है, उनके साथ हमारा पुराना ताल्लुक है। अब अगर तू चाहती है कि तेरा भाई रिहा हो जाए तो कुछ तो देना पड़ेगा। मैंने फौरन कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। वो हंसा, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। मेरी जान निकल गई। मैंने कदम पीछे हटाए और कहा, खुदा के लिए साहब, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे भाई को छोड़ दें, हमने कुछ नहीं किया। उसने मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की। मैंने ज़ोर से हाथ झटका और दरवाजे की तरफ भागी। पीछे से उसकी आवाज़ आई, सोच ले लड़की, तेरा भाई जेल में सड़ जाएगा। भाई के केस ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। अम्मा दिन रात रो रो कर बीमार हो रही थी, और मैं हर लम्हा ये सोच रही थी कि अब क्या करूं। घर में दवाई के पैसे नहीं थे, भाई जेल में था और बाहर लोग हम पर बातें बना रहे थे। ऐसे में फैक्ट्री जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि कमाई का यही एक ज़रिया था। उस दिन सुबह अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, हानिया आज जल्दी वापस आ जाना, मुझे डर लग रहा है। मैंने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अम्मा फिक्र ना करें, मैं जल्दी लौट आऊँगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फैक्ट्री में आज काम ज़्यादा था, डिब्बों की खेप बड़ी थी और मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ मुकम्मल करना था। दिन गुजरने के बाद जब सब लड़कियां अपने बैग संभाल कर निकलने लगी तो मुझे याद आया कि मेरा बैग तो मेज़ पर ही रह गया है। मैं तेज़ी से वापस गई और बैग उठाकर निकली। रिक्शे वाला जो मेरा रोज़ का इंतज़ार करता था वो जा चुका था। बाहर खड़े दूसरे रिक्शे वाले पहले ही अपने सवारियां लेकर निकल चुके थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह आज फिर ताख़ीर हो गई। बिलाखिर एक रिक्शा मिला और मैं उसमें बैठकर घर की तरफ चल दी। घर के करीब उतरी, गली की तरफ कदम बढ़ाए तो हर तरफ खामोशी का आलम था। मोहल्ले में बिजली अक्सर जाती रहती थी, लेकिन आज का अंधेरा कुछ अलग लग रहा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी चादर को जोर से लपेटा और दबे कदमों से चलना शुरू किया।
قدموں کی آواز میرے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ تیز لگ رہی تھی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا تو میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتی رہی، ڈرو مت ہانیہ، بس تھوڑا سا راستہ باقی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے ایک موڑ کاٹا، اچانک میرے پاؤں کسی اینٹ سے ٹکرا گئے۔ میں لڑکھڑائی اور زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ ایک لمحے میں کسی کے مضبوط ہاتھوں نے مجھے تھام لیا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، کون ہے؟ خاموشی، بس میرے قریب کسی کے سانس لینے کی آواز تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ آنکھیں اتنی قریب تھیں کہ مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا۔ میں نے پھر کہا، کون ہو تم؟ مجھے چھوڑ دو، لیکن جواب نہ آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں آزاد نہ ہو سکی۔ میرا دل حلق میں آ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی ہو گئی اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے جلدی سے دیوار کو ٹٹولا اور سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ پسینے سے میرا سارا وجود تر ہو رہا تھا۔ میری زبان کامتے ہوئے بس اتنا کہہ سکی، یہ کیسا سایہ ہے؟ یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ پیچھے سے ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، گرنے نہیں دوں گا، تھام لیا ہے تمہیں؟ میں کام گئی۔ یہ آواز کسی انسان کی لگ رہی تھی مگر اس کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، خالی گلی، اندھیرا اور بس وہ سرخ آنکھیں۔ میں تیزی سے چلنے لگی، قدموں کی آواز میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا، بس وہی سرخ آنکھوں کی جھلک کچھ لمحوں کو ابھرتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے گھر کے قریب پہنچی اور دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگی، اماں دروازہ کھولے، اماں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ میرا خوف اور بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ مڑ کر پیچھے دیکھا، دور اندھیرے میں وہی دو سرخ آنکھیں جسے میرا پیچھا کر رہی ہوں۔ میں نے پھر زور سے دروازہ پیٹا، اماں خدا کے لیے دروازہ کھولے۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میرا دل پہلے ہی لرز رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دل کو تسلی دی کہ شاید اماں سو گئی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک خوفناک منظر سامنے آیا۔ اماں بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ ان کے سینے کا سانس معمول سے کہیں تیز تھا اور ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اماں، میں نے چیخ کر ان کے کندھے ہلائے، اماں آنکھیں کھولیں پلیز اماں، لیکن ان کے ہونٹ ساکت تھے۔ میں بدحواس ہو کر پانی لانے کے لیے بھاگی، گلاس بھر کر واپس آئی اور ان کے منہ سے لگانے کی کوشش کی مگر پانی ان کے ہونٹوں سے بہہ کر کپڑوں میں جذب ہوتا گیا۔ میں کسی کو بلاؤں؟ اس وقت کون آئے گا؟ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ محلے والے تو پہلے ہی ہمارے خلاف تھے۔ اس وقت دروازہ کھٹکھٹاتی تو الٹا تماشا بناتے۔ میں رو رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ چراغ جو مدھم جل رہا تھا بجھ گیا اور کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تو کمرے کے کونے میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ اندھیرے میں وہی دو سرخ آنکھیں پھر سے چمکی۔ میری آواز کام گئی، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آ گئے؟ سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور روشنی کے قریب آ کر ایک نوجوان کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری ماں کو ہسپتال لے جاؤں گا۔ میں حیرانی سے بولی، لیکن تم میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ دروازہ تو بند تھا۔ وہ صرف مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر اماں کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کوئی اجنبی تھا جسے میں جانتی بھی نہیں، اور وہ اماں کو یوں اٹھائے ہوئے تھا جیسے برسوں سے ہمیں جانتا ہوں۔ چلو وقت ضائع مت کرو، اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکلی۔ گلی اب بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی مگر مجھے اس کی موجودگی کے ساتھ خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک پرانی گاڑی کے پاس رکا، اماں کو پیچھے کی سیٹ پر لٹایا اور مجھے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ سیدھا ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نرسوں کا آواز دی، فوراً چیک کریں، ان کی حالت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے اماں کو فوراً آکسیجن ماسک لگایا اور ڈرپ چڑھائے۔ میں کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ دل میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا، یہ لڑکا کون ہے، کیسے آیا اور ہماری مدد کیوں کر رہا ہے؟ جب ڈاکٹر اندر مصروف ہو گئے تو میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم ہو کون؟ میں نے تو کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، یہ جاننا بھی ضروری نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں کچھ کہہ نہ سکی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور کہا، مریض کی حالت اب بہتر ہے، زیادہ فکر کی ضرورت نہیں،
بس وقت پر دوائیاں ملتی رہیں تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اماں کے کمرے میں جانے لگی، لیکن اسپتال کا کاؤنٹر والا رکاوٹ بن گیا۔ بی بی، آپ کو ایڈمٹ اور دوائیوں کے اخراجات ابھی جمع کروانے ہوں گے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں بندوبست کر لوں گی، پلیز ابھی دوائی دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، پیچھے سے وہی نوجوان آگے بڑھا اور پرس سے نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ یہ سب خرچ میرے ذمہ ہے، جو چاہیے کر دو۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اتنے پیسے اتنی آسانی سے؟ یہ لڑکا آخر ہے کون؟ رات کے پچھلے پہر تک اماں کی حالت سنبھل گئی۔ وہ ہلکی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ اماں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے دھندلی آواز میں کہا۔ یہ کون ہے ہانیہ؟ میں نے نظریں جھکا لیں۔ میں بھی نہیں جانتی اماں، لیکن اس نے ہماری مدد کی ہے۔ اماں نے کمزور سے مسکراہٹ دی اور پھر سو گئی۔ جب میں باہر نکلی تو وہ نوجوان سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اتنی بڑی مدد کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو کوئی اپنا بھی سہارا نہیں دیتا، اور آپ اجنبی ہو کر بھی ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، کبھی کبھی اجنبی ہی سب سے زیادہ قریب نکلتے ہیں، باقی وقت آنے پر سب کچھ جان جاؤ گی۔ میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی نے مجھے روک دیا۔ صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ نوجوان کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے عملے نے بتایا، بی بی، وہ سارے بل ادا کر کے جا چکا ہے۔ میری سوچیں بھٹک گئی۔ یہ کیسا شخص ہے جو بغیر نام بتائے، بغیر کسی رشتہ داری کے اتنا کچھ کر گیا؟ گھر واپسی پر اماں کا ہاتھ تھامے، یہ پر اسٹار نجات دہندہ کون ہے اور ہمارے ساتھ کیوں؟ ہسپتال سے اماں کو لے کر جب میں واپس گھر آئی تو میرے دل میں شکر اور حیرانی دونوں کی کیفیت تھی۔ اس پر اسٹار نوجوان کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ آیا، اماں کو ہسپتال لے گیا، سارا خرچ اٹھایا اور بغیر کچھ کہے غائب ہو گیا۔ میں بار بار سوچتی رہی کہ یہ کون ہے اور کیوں ہماری زندگی میں آیا ہے۔ اگلے دن میں اماں کو دوائیاں دینے میں مصروف تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونکی، یہ وقت تو کوئی آنے کا نہیں تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ آپ پھر آ گئے؟ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں، سوچا دیکھ لوں کہ تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا، بہتر ہے، دوائیاں وقت پر مل رہی ہیں، اب خطرہ نہیں۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، تم کون ہو؟ ہماری اتنی بڑی مدد کیوں کی؟ وہ مسکرایا اور بولا، اماں جی، میرا نام جاننا ضروری نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ انسانیت کی خدمت میرا فرض، جب بھی کسی کو ضرورت ہو وہاں پہنچنا ہی اصل نیکی ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سا سکون تھا، مگر ساتھ ہی ایک پراسرار کیفیت بھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ آخر ہیں کون؟ آپ نے اتنے پیسے کیسے دے دیے؟ ہم نے تو کبھی آپ کو یہاں دیکھا بھی نہیں۔ وہ ہلکی ہنسی کے ساتھ بولا، ہر سوال کا جواب وقت دیتا ہے، تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اچانک کہا، تمہارے بھائی کی فکر ہے نا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی، وہ بے قصور ہے، اس پر الزام لگا دیا گیا ہے۔ میں نے تھانے جا کر سب کہا، لیکن کسی نے بات نہیں مانی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، آج شام تک تمہارا بھائی واپس گھر آ جائے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بس اتنا کہہ کر چل دیا، تم پر بھروسہ کرو۔ میں حیران کھڑی رہ گئی۔ اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، شاید یہ بھی کوئی فرشتہ ہے۔ دن بھر میں یہی سوچتی رہی کہ وہ کیسے کرے گا، کیا واقعی شام تک ادریس گھر آ جائے گا؟ دل میں ایک امید تھی، مگر ساتھ ہی ڈر بھی کہ کہیں یہ محض تسلی نہ ہو۔ شام ڈھلنے لگی تو میں بار بار دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں نے بھی چپ چاپ تصویر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں دوڑ کر دروازے کی طرف گئی اور جیسے ہی کھولا تو سامنے میرا بھائی دریس کھڑا تھا۔ آپا، اس نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ اماں کی آواز کمرے سے آئی، میرا بیٹا۔ ہم تینوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، ادریس، تم کیسے واپس آئے؟ پولیس والوں نے کیا کہا؟ وہ ہانفتے ہوئے بولا، پتہ نہیں آپا، ایک شخص تھانے آیا، تھانے دار سے لمبی بات کی، پھر اچانک مجھے کہا گیا کہ میں آزاد ہوں۔ کوئی کاغذ، کوئی شرط، کچھ نہیں،
بس کہہ دیا گیا کہ جاؤ، اب تم پر کوئی کیس نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا وہ شخص کون تھا؟ ادریس نے کندھے اچکا دیے۔ میں نے بس اتنا دیکھا کہ وہ لمبا سا نوجوان تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا جلال تھا۔ پولیس والے بھی اس سے ڈر رہے تھے۔ جیسے وہ بولا سب نے حکم مان لیا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ وہی تھا، میرا پراسرار نجات دہندہ۔ اماں نے سجدے میں گر کر دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ذلت سے بچا لیا۔ میں خاموش بیٹھی سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کون ہے جس کا ایک اشارے پر تھانے والے جھک گئے، جو لمحوں میں ہماری زندگی بدل گیا۔ بھائی کی واپسی کے بعد پہلی بار مجھے لگا جیسے برسوں بعد ہمارے گھر میں کچھ سکون آیا ہے۔ اماں کی طبیعت بھی اب بہتر ہونے لگی تھی، ان کے چہرے پر ہلکی سی روشنی دکھائی دینے لگی۔ ادریس دن بھر ماں کے پاس بیٹھتا اور ان کی خدمت کرتا۔ میں خود بھی دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ شاید ہمارے دکھوں کا بوجھ کچھ کم ہونے والا ہے، لیکن میرے دل کے کونے میں وہی سوال مسلسل سر اٹھا رہا تھا، وہ کون تھا جس نے یہ سب ممکن بنایا؟ ایک رات جب سب سو گئے تھے اور میں آنگن میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے آنے کی آہٹ تک محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے فوراً کہا، آپ پھر آ گئے؟ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں مجھے آنا ہی تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے دل میں کئی سوال تھے مگر زبان پر کوئی لفظ نہ آیا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہانیہ آج مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، کیا؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سانس رک سے گئی۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ دل میں طوفان سا اٹھا۔ کیا کہا آپ نے؟ محبت؟ لیکن آپ تو اجنبی ہیں، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، محبت کے لیے صدیوں کی پہچان ضروری نہیں ہوتی، کبھی ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا اور تم سے محبت کر بیٹھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم کس حال میں ہیں؟ میں ایسی کسی خواب میں نہیں جی سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہانیہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا وہ صرف انسانیت کے لیے نہیں تھا، وہ تمہارے لیے تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ لیکن آپ آخر ہیں کون؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ہر بار اچانک نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، آج تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی آواز میں عجیب سا وزن تھا، جیسے وہ کوئی بڑا راز کھولنے والا ہو۔ ہانیہ تم نے جب پہلی بار مجھے دیکھا تھا تو صرف میری آنکھیں نظر آئی تھیں۔ وہ اندھیری گلی تھی اور تم گرنے والی تھی۔ میں نے تمہیں تھاما کیونکہ میں تمہیں نقصان میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، مگر ایک عام انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کون سی حقیقت چھپا رہے ہیں؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ابھی سب کچھ جاننا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور سمجھ لو کہ میرا تعلق عام لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میری دنیا الگ ہے اور میں وہاں سے تمہارے قریب آیا ہوں۔ میرے لبوں پر بس ایک ہی سوال آیا، تو آپ انسان نہیں ہیں؟ وہ مسکرایا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وقت کے انتظار میں ہو، پھر آہستہ کہا، میں اپنی شناخت جلد ظاہر کروں گا، لیکن آج اتنا جان لو کہ میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ اس نے نرمی سے کہا، جاننے کے لیے صدیوں کی باتیں ضروری نہیں ہوتی۔ محبت ایک جذبہ ہے جو ایک نظر میں دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لمحے ادریس کمرے سے باہر آیا۔ وہ شاید پانی لینے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا کہ کہیں وہ اسے نہ دیکھ لے، لیکن جب میں نے دوبارہ نظر اٹھائی تو وہ نوجوان غائب ہو چکا تھا۔ ادریس نے حیرانی سے پوچھا، آپا آپ اکیلی بیٹھی کیا سوچ رہی ہیں؟ میں نے الجھن ہوئی آواز میں کہا، کچھ نہیں، بس ہوا کا جھونکا تھا۔ وہ اندر چلا گیا مگر میرا دل دھڑک رہا تھا۔ کیا واقعی یہ سب ہو رہا ہے یا میں کسی خواب میں ہوں؟ اس رات کی بات میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اس اجنبی کے الفاظ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ سب بھلا دوں، خود کو سمجھا لوں کہ یہ سب وہم ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آتا بھی تھا تو ایسے جیسے ہوا کا جھونکا ہو، اور جاتا بھی ایسے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اگلی شام میں فیکٹری سے واپس لوٹی تو گلی میں وہی عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر اماں کو دوائی دی اور ادریس کے ساتھ کھانے کی تیاری کی۔
सब सोने के बाद मैं छत पर जाकर बैठी। चांदनी हल्की थी और हवा मध्यम चल रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक मेरे सामने वही नौजवान जाहिर हुआ। मैंने चौंक कर कहा, आप फिर आ गए? वो मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि आज तुम्हें हकीकत बताने का वक्त आ गया है। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मतलब? वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, आंखें बंद कर लो। मैंने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, क्यों? आप क्या करने वाले हैं? वो पुरसुकून लहजे में बोला, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। आंखें बंद करो और एतमाद करो। मेरा दिल लर्ज रहा था, लेकिन जाने क्यों उसकी बातों में ऐसा असर था कि मैंने आंखें बंद कर ली। एक लम्हे बाद जब मैंने आंखें खोली तो हैरत में डूब गई। मैं अपने ही कमरे में खड़ी थी। अम्मा और इदरीस दूसरे कमरे में सो रहे थे और सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज़ होता था। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं तो भी चंद लम्हे पहले छत पर खड़ी थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, ये कैसे मुमकिन है? मैं यहाँ कैसे आ गई? वो नौजवान सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर संजीदगी थी। ये मेरी हकीकत है हानिया, तुम्हें अब जानना चाहिए कि मैं आम इंसान नहीं हूँ। मेरी सांस रुक सी गई। तो फिर आप कौन हैं? उसने गहरी आवाज़ में कहा। मैं जिनज़ादा हूँ। मैं पीछे हट गई। जिन? आप जिन हैं? वो सर हिलाते हुए बोला, हाँ, लेकिन मैं उनमें से नहीं जो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। मेरी नस्ल मुख्तलिफ है। मैंने तुम्हें फैक्ट्री जाते हुए बारहा देखा। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत, तुम्हारी जदोजहद, सब ने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं तुमसे इश्क कर बैठा। मेरे लब कांपने लगे। आपने मुझे रोज़ देखा? वो मुस्कुराया। हाँ, जब तुम सुबह फैक्ट्री के लिए निकलती थी तो मैं दरख्त के साए से तुम्हें देखता। जब तुम शाम को थकी हारी वापस आती थी तो तुम्हारे कदमों की चाप भी सुनता। तुम्हें खबर नहीं थी, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे करीब था। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन ये तो नामुमकिन है, इंसान और जिन एक साथ, ये कैसे हो सकता है? वो पुरसुकून लहजे में बोला, मोहब्बत मखलूक की कैद में नहीं है, ये दिल का ताल्लुक है। मैं चाहता तो तुम्हें कभी न दिखाई देता, हमेशा पर्दे में रहता, लेकिन जब तुम पर मुसीबत आई तो मैं खुद को रोक ना सका। तुम्हारी माँ को अस्पताल पहुँचाया, तुम्हारे भाई को छुड़वाया। ये सब मैंने किया क्योंकि मेरा दिल तुमसे बन गया है। मेरी आंखों में हैरत और खौफ दोनों थे। लेकिन आपने सब कुछ क्यों छुपाया? पहले ही दिन क्यों नहीं बताया कि आप कौन हैं? वो लम्हा भर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें पहले बता देता तो तुम मुझसे डर जाती। तुम्हें हकीकत कबूल करने में वक्त चाहिए था, इसलिए इंतज़ार किया। मैंने कांपते हुए कहा, और अब आप चाहते हैं कि मैं मान लूं कि आप जिन हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो संजीदगी से बोला, हाँ, बस यही चाहता हूँ कि तुम समझो कि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं खामोश हो गई। मेरे जहन में दर्जनों सवाल थे। एक तरफ वो मेरे लिए निजात दहिंदा बनकर आया था, दूसरी तरफ उसकी हकीकत खौफनाक थी। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ये बताएं, मेरा ख़ानदान, मेरी माँ और मेरा भाई, उनके साथ आप कैसा रवैया रखेंगे? वो बोला, जिससे मोहब्बत की जाए उसके रिश्ते भी अपने हो जाते हैं। अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हारी माँ और भाई मेरे अपने हो जाएंगे। मैंने नज़रें झुका ली। दिल में कई जज्बात थे। ये सब कुछ एक आम लड़की के लिए नाकाबिले यकीन था। वो आहिस्ता बोला, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन ये जान लो कि मेरी दुनिया तुम्हारे बगैर अधूरी है। ये कहकर वो पीछे हटा और जैसे धुंध में लिपटा हो वैसे ही गायब हो गया। कमरा वैसा ही था। अम्मा और इदरीस सो रहे थे, मगर मेरी दुनिया यकसर बदल गई थी। मैं पलंग के किनारे बैठ गई। जहन में बार बार उसके अल्फाज गूंज रहे थे, मैं जिनज़ादा हूँ और मैं तुमसे इश्क कर बैठा हूँ। उस रात के बाद मेरी दुनिया जैसे बदल गई थी। वो लम्हा जब उसने कहा था, मैं जिनज़ादा हूँ, मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हो गया था। दिन भर मैं फैक्ट्री में काम करती रही, मगर दिल कहीं और भटक रहा था। हर लम्हा मुझे लगता जैसे कोई मेरे करीब है, कोई मेरी सांसों की आवाज़ सुन रहा है। शाम को जब मैं घर की छत पर गई तो वही नौजवान अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं चौंक कर पीछे हटी। आप फिर आ गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों की परेशानी देखनी थी। तुम सोच रही हो ना कि ये सब हकीकत है या वहम? मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, हाँ, मैं डर गई हूँ। आप जिन हैं और मैं इंसान हूँ, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? वो करीब आकर बोला,
मोहब्बत रूह से होती है, जिस्म से नहीं। मेरा वजूद चाहे मुख्तलिफ है, लेकिन दिल के एहसास सब एक जैसे होते हैं। मैं तुमसे दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। मेरे लब कांपने लगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? लोग क्या कहेंगे? मेरा ख़ानदान। वो बोला, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाना चाहता हूँ जहाँ सुकून ही सुकून है। वहाँ ना लोगों की बातें हैं, ना गुर्बत, ना तकलीफ़। तुम्हारी माँ और भाई भी वहाँ खुश रहेंगे। मैं चौंक गई। मेरी माँ और भाई, आप उन्हें भी साथ ले जाएंगे? वो बोला, हाँ, जो मोहब्बत की है तो उन रिश्तों को भी कबूल किया है जो तुमसे जुड़े हैं। मैं कुछ देर खामोश रही। दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ यह हकीकत थी कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन है, और दूसरी तरफ वही जिन हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें आसान कर चुका था। मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन अगर मैं हाँ कह दूं तो क्या आप उन्हें अपनी दुनिया में ले जा सकेंगे? वहाँ क्या वाकई ऐसा सुकून है जैसा आप कहते हैं? वो मुस्कुराया, तुम्हें खुद देखना होगा। अचानक मेरे इर्द गिर्द फजा बदलने लगी। हवा का झोंका तेज हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो मैंने खुद को एक ऐसी जगह पाया जहाँ रोशनी की नर्म किरणें ज़मीन पर बिखरी हुई थी। परिंदों की आवाज़ें, पानी के चश्मे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। वहाँ ना शोर था, ना खौफ। मैंने हैरानी से कहा, ये कहाँ हैं हम? वो बोला, ये वो दुनिया है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, सुकून की दुनिया। मेरे दिल में अजब सा सुकून उतरने लगा, मगर फिर फौरन अम्मा और इदरीस का ख्याल आया। लेकिन मेरी माँ और मेरा भाई, वो कहाँ होंगे? क्या वो भी यहाँ रह सकेंगे? वो बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें भी यहाँ ला सकता हूँ, लेकिन फैसला तुम्हारा है। मैंने नज़रें झुका ली। दिल में खौफ और सवाल दोनों बढ़ते जा रहे थे। अगर मैंने हाँ कर दी तो क्या मेरी माँ और भाई खुश रहेंगे, या फिर ये सिर्फ एक ख्वाब है? वो करीब आकर बोला, हानिया, ख्वाब भी हकीकत बन सकते हैं अगर तुम उन पर यकीन करो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फैसला तुम्हारे दिल को करना है। मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन मेरा दिल अभी भी डर रहा है। वो नर्म लहजे में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी माँ को माँ समझूंगा, तुम्हारे भाई को भाई। बस एक बात का यकीन रखो कि यह रिश्ता जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ एक सच्चाई थी, एक खुलूस था, मगर मेरा दिल अब भी उलझा हुआ था। मुझे वक्त चाहिए, मैंने आखिरकार कहा। वो सर हिलाते हुए बोला, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन याद रखो, मेरी दुनिया के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जब तुम चाहोगी तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। ये कहकर उसने हाथ बढ़ाया, जैसे कह रहा हो कि मेरा साथ पकड़ लो। मैंने झिझकते हुए पीछे कदम हटाए। अभी नहीं, वो मुस्कुरा दिया, जैसा तुम चाहो, लेकिन याद रखो, सुकून तुम्हारे कदमों के करीब है। अगले लम्हे वो गायब हो गया। मैं खाली जगह को देखती रह गई। अगले दिन शाम को जब मैं पानी भरने के लिए गली के नलके पर गई तो वहाँ भीड़ कम थी। मैंने जल्दी से बाल्टी भरी और जैसी पलटी, वहाँ नौजवान मेरे सामने खड़ा था। मैं चौंक गई और जल्दी से इर्द गिर्द देखा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने दबे लहजे में कहा। वो मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारे दिल में सवाल बाकी हैं। मैं उनका जवाब देने आया हूँ। मैंने संजीदगी से कहा, मेरे दिल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेरी माँ और मेरा भाई, उनका क्या होगा? मैं अपनी खुशी के लिए उन्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती। उसने मेरा हाथ थामने की कोशिश की, मगर मैंने फ़ौरन पीछे हटकर कहा, ऐसा मत कीजिए, लोग देख लेंगे। वो मुस्कुराकर बोला, लोगों की परवाह मत करो। सुनो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ मेरी माँ होगी और तुम्हारा भाई मेरा भाई। जो रिश्ता तुम्हारे साथ है वही रिश्ता उनके साथ भी होगा। मैं उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिल पर जैसे बोझ हल्का हो गया। मैंने फिर भी हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन आप इंसान नहीं हैं, ये सब कैसे मुमकिन होगा? वो इत्मीनान से बोला, मैं इंसानों की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें वो सब सहारा दूंगा जो एक बेटी को माँ के लिए और एक बहन को भाई के लिए चाहिए। मेरा वादा है कि तुम्हारी ज़िंदगी से दुख दूर कर दूंगा। मेरी आंखों में नमी आ गई। आपको अंदाज़ा है मैं कितनी बार ये सोचती हूँ कि मेरी माँ एक बार सुकून से मुस्कुरा सके। अगर आप ये सब सच कर सकते हैं तो फिर शायद मैं हाँ कह दूँ। वो खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में ऐसी शिद्दत थी कि मेरा दिल पिघल गया। हानिया, तुम्हारी हाँ मेरी दुनिया बदल देगी। तुम्हारे लिए मैं हर हद से गुजरने को तैयार हूँ। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, मैं हाँ कहती हूँ। मेरे ये अल्फाज निकलते ही उसके चेहरे पर रोशनी सी छा गई। वो करीब आकर बोला, तुमने मेरा यकीन पूरा कर दिया। आज के बाद तुम अकेली नहीं हो।
میں نے آہستگی سے کہا، لیکن ایک وعدہ چاہیے، آپ میرے ساتھ رہیں گے جیسے ایک عام انسان رہتا ہے۔ میری ماں کے سامنے کبھی ایسا کچھ نہ ہو کہ وہ ڈر جائے۔ وہ بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تم مجھے جیسے چاہو ویسا پاؤ گی۔ میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے، اس لیے تمہارے دل کے سکون کو اپنی پہلی شرط بنایا ہے۔ میرے ہونٹ کپ کپا گئے۔ اگر اماں اور بھائی کو آپ کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو؟ وہ مسکرا کر بولا، سچ ہمیشہ وقت پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن میں انہیں کبھی خوف میں نہیں ڈالوں گا۔ بس تم پر بھروسہ ہے کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ میں نے سر ہلایا، جی میں آپ کے ساتھ دوں گی۔ اسی لمحے دور سے محلے کے بچوں کی ہنسی کی آواز آئی تو میں نے گھبرا کر کہا، اب آپ چلے جائیں، کوئی دیکھ لے گا تو سوال کرے گا۔ وہ آہستگی سے بولا، میں ہمیشہ قریب رہوں گا، چاہے تم مجھے دیکھو یا نہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ میں خالی گلی کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ گھر واپس آئی تو اماں قرآن پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا آج تمہارا چہرہ بدل گیا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ جی اماں، شاید دل تھوڑا مطمئن ہے۔ اس رات کے بعد میرے دل پر بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ ایک طرف میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا اور دوسری طرف اماں کو سب کچھ بتانا بھی ضروری تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ اماں پہلے ہی بیمار اور کمزور تھی۔ اگر اچانک حقیقت سامنے رکھ دوں گی تو شاید وہ برداشت نہ کر سکے، لیکن خاموش رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت جب ادریس محلے کے دوست کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، میں نے اماں کو پانی پلایا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے تسبیح ایک طرف رکھی اور میری طرف دیکھ کر بولی، ہانیہ کیوں اتنی سنجیدہ ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں جو شخص ہماری مشکلوں میں بار بار آیا، جس نے آپ کو ہسپتال پہنچایا، بھائی کو جیل سے چھڑوایا، وہ عام انسان نہیں ہے۔ اماں کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں وہ جن زادہ ہے، اس نے مجھے سب کچھ سچ بتایا ہے۔ اماں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اللہ خیر کرے۔ ہانیہ تمہیں ہوش ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنات سے تعلق رکھنا کوئی کھیل ہے؟ یہ سب ہمارے لیے مزید عذاب بن جائے گا۔ میں نے جلدی سے کہا، اماں وہ برا نہیں ہے، وہ دل سے چاہتا ہے کہ ہم سکون میں رہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی ماں سمجھے گا اور ادریس کو اپنا بھائی۔ وہ ہمیں دوسرے شہر لے جانا چاہتا ہے تاکہ یہ محلے والے اپنی باتوں سے ہمیں اور نہ ستا سکیں۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا میں نے تو ساری زندگی تمہارے لیے ڈر ڈر کر گزاری ہے، اب یہ کیا نئی بات ہے؟ جنات کی دنیا میں جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لمحے کمرے میں ہلکی سی ہوا چلی اور وہ نوجوان سامنے آ کھڑا ہوا۔ اماں نے خوف سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی سے کہا، اماں ڈرے مت، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی۔ وہ نوجوان آگے بڑھا اور ادب سے بولا، اماں جی میں جانتا ہوں آپ کے دل میں خوف ہے، لیکن میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ سہارا دینا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بیٹی کی طرح نہیں بلکہ اپنی ماں کی طرح عزت دوں گا۔ اماں کی آنکھوں میں لرزش تھی۔ اگر تمہارے دل میں واقعی خلوص ہے تو مجھے دکھاؤ، مجھے یقین دلاؤ کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا محفوظ رہیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ اچانک کمرے کی دیوار جیسے شفاف ہو گئی۔ ہمیں باہر کا منظر دکھائی دینے لگا۔ وہ ایک پرسکون جگہ تھی، ہرے بھرے درخت، ایک کشادہ مکان اور ارد گرد سکون ہی سکون۔ اس نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں آپ سب کو لے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں کوئی الزام نہیں ہوگا، کوئی بھوک نہیں ہوگی، کوئی تماشائی نہیں ہوگا۔ اماں چند لمحے تک گہری نظر سے اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے بولی، اگر یہ سب حقیقت ہے تو میں تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میری بیٹی خوش رہے اور میرا بیٹا کسی کے سامنے سر نہ جھکائے۔ وہ نوجوان مسکرایا اور بولا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ادریس اسی وقت کمرے میں آ گیا۔ اس نے چونک کر پوچھا، آپا یہ کون ہے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ہر مشکل سے بچایا۔ نوجوان نے ادریس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں اپنے بھائی کی طرح چاہتا ہوں، اب تم کبھی اکیلے نہیں رہو گے۔ ادریس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سر ہلا دیا۔ چند دن بعد ہم واقعی دوسرے شہر لے جائیں گے۔ سفر کتنا عجیب تھا، جیسے ہم لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے ہوں۔ جب آنکھ کھولی تو ہم ایک کشادہ مکان کے باہر کھڑے تھے۔ دوسرے شہر میں نئے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی زندگی جیسے بدل گئی تھی۔
اماں کے چہرے پر سکون آ گیا تھا اور ادریس بھی پہلی بار ہنسی خوشی کھیل رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایک اور فیصلہ باقی تھا، وہ فیصلہ جس پر میری زندگی کا اگلا باب کھلنا تھا۔ چند دن بعد ایک شام وہ نوجوان جس نے سب کچھ ممکن کیا میرے پاس آیا۔ اماں اور ادریس صحن میں بیٹھے تھے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہانیہ، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے رشتے کو ایک نام دیں۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، کون سا نام؟ وہ بولا، نکاح کا نام۔ تمہاری عزت اور میرا خلوص ایک ساتھ جڑ جائے۔ میں نے گھبرا کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں خاموش بیٹھی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے ان سے آہستہ کہا، اماں، یہ چاہتے ہیں میرا نکاح ہو جائے۔ اماں نے لمبی سانس لی۔ بیٹی، اگر تمہارا دل راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس ایک شرط ہے، یہ رشتہ عزت اور پاکیزگی پر قائم رہے۔ وہ نوجوان فوراً بولا، اماں جی، میرا وعدہ ہے۔ اگلے ہی دن سادگی سے نکاح ہوا۔ گواہی دینے کے لیے اس نے اپنی دنیا کے کچھ معتبر لوگ بلائے، جنہیں دیکھ کر اماں حیران رہ گئی۔ سب کے چہرے روشن اور سنجیدہ تھے۔ امام کی طرح ایک بزرگ نے نکاح پڑھایا۔ قبول ہے؟ جب مجھ سے یہ سوال ہوا تو میری آواز کپ کپا گئی۔ قبول ہے۔ یوں میں اس کی شریک حیات بن گئی۔ شادی کے بعد دنوں نے نیا رنگ اختیار کیا۔ وہ میرے ساتھ رہتا، ہر وقت میرے قریب محسوس ہوتا، لیکن ہمارے درمیان ایک حقیقت دیوار بن کر کھڑی تھی۔ وہ اکثر کہتا، ہانیہ، میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا۔ اگر میں نے تمہیں چھوا تو تمہارا وجود برداشت نہیں کرے گا۔ میں چپ ہو جاتی۔ رشتہ صرف جسمانی قربت سے نہیں بنتا، محبت وہ ہے جو دل سے ہو۔ یہ اس کے الفاظ تھے۔ ہم ایک ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے، اماں اور ادریس کی خدمت کرتے۔ وہ گھر کا سارا خرچ اٹھاتا، ہر سہولت مہیا کرتا، لیکن جب بھی میں نے سوچا کہ بیوی اور شوہر کی طرح ایک دوسرے کو چھو سکے، دل میں ایک دھڑکا سا لگ جاتا۔ ایک رات میں نے اس سے پوچھا، کیا کبھی یہ ممکن ہوگا کہ ہم عام میاں بیوی کی طرح رہ سکیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، نہیں ہانیہ، یہ ممکن نہیں، لیکن یاد رکھو، میری محبت کی کوئی حد نہیں۔ میں قربت کے بغیر بھی تمہارے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا ہوں۔ میں نے آہستہ کہا، میں بھی۔ یہ کہہ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے دور کھڑے رہ کر کہا، مت رو، ہمارا رشتہ دوسروں سے مختلف ہے لیکن زیادہ مضبوط ہے۔ یہ قربانی ہی ہماری محبت کی اصل پہچان ہے۔ ادریس کبھی کبھی شرارت سے کہتا، آپا، اب تو آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ تو بیگم بن گئی ہیں۔ میں مسکرا دیتی اور اماں بھی خوشی سے دیکھتی۔ انہیں یہ سکون تھا کہ میں محفوظ ہوں۔ گھر میں اب خوشحالی تھی، کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ادریس کو تعلیم دلائی جا رہی تھی، اماں کی دوائیاں وقت پر ملنے لگی۔ میں ہر دن شکر ادا کرتی کہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی، لیکن جب رات کو میں کمرے میں اکیلی بیٹھتی تو دل کے اندر ایک کمی سی محسوس ہوتی، جیسے محبت مکمل ہونے کے باوجود ادھوری ہو۔ وہ کبھی میرے قریب آ کر رک جاتا اور پھر پیچھے ہٹ جاتا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں سکون دیکھو، نہ کہ خوف، وہ اکثر کہتا۔ میری ہمت بنتی، اگر قربت کی شرط نہ بھی ہو تو بھی میرا دل مطمئن ہے، کیونکہ میں نے تمہیں خلوص سے چاہا ہے، نہ کہ خواہش سے۔ ہم دونوں کے درمیان یہ انکہی قربانی تھی جو ہر دن ہمارے رشتے کو مضبوط کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، بیٹی، میں نے تمہیں خوش دیکھا ہے، تمہاری مسکراہٹ ہی میری سب سے بڑی دعا تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، اماں، خوشی قربت سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتی ہے۔ وہ مجھے ہر دن یہ احساس دیتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ یوں ہماری زندگی نئے راستے پر چل نکلی۔ رشتہ مختلف تھا، قربانی پر قائم تھا، لیکن محبت بے پناہ تھی، اور یہی محبت ہمارے دنوں کو سہارا دے رہی تھی۔ نکاح کے بعد زندگی جیسے نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ ہم سب ایک نئے شہر میں تھے جہاں کسی کو ہمارے ماضی کا علم نہیں تھا۔ اماں کی صحت بہتر ہو گئی تھی، ادریس تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور میرا شوہر ہر لمحہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ لیکن ہماری زندگی صرف اپنے سکون تک محدود نہ رہی۔ اس نے مجھے کہا تھا، ہانیہ، اصل محبت صرف اپنے لیے نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے سکون پایا ہے تو اس کا حصہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے لیے سہارا بنیں جو تمہاری طرح ظلم اور تانوں کے سائے میں جی رہے ہیں۔ یوں ہم نے غربا کی مدد شروع کی۔ ہر ہفتے ہم ضرورت مند گھروں تک سامان پہنچاتے، آٹا، دال، دوائیاں، کپڑے، سب کچھ۔ کبھی میں خود جا کر عورتوں کو دیتی اور وہ حیرانی سے کہتی، بی بی، آپ کون ہیں؟ اتنی بڑی مدد کیوں کر رہی ہیں؟ میں صرف مسکرا کر جواب دیتی، ہم بھی انہی راستوں سے گزرے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ کوئی اور ان راستوں پر روتا نہ پھرے۔ میرے شوہر نے کئی بار کہا، ہانیہ،
یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم نے مجھے محبت سکھائی اور اب یہ محبت دوسروں تک پہنچ رہی ہے۔ ایک دن ہم محلے کی ایک بیوہ عورت کے گھر گئے۔ اس کے 3 بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ اس نے میری چادر تھام کر کہا، بیٹی اللہ تمہیں خوش رکھے، آج میرے بچوں نے کئی دن بعد پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ میں نے اس لمحے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ میرے سامنے اپنی پرانی زندگی کی جھلک آ گئی، وہی بھوک، وہی غربت، وہی تانے، لیکن اب میں کسی کی کمزوری نہیں بلکہ کسی کا سہارا تھی۔ ہم نے یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی کھول دیا جہاں وہ پڑھ سکیں اور کھانا بھی ملے۔ جب وہ بچے ہنستے تو مجھے لگتا جیسے میری اپنی محرومیوں کا زخم بھر رہا ہے۔ ادریس اکثر خوش ہو کر کہتا، آپا اب لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ میں مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں سوچتی، یہ سب میرے شوہر کے اخلاص کی وجہ سے ہے۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، بیٹی تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب کوئی ہمیں بد کردار نہیں کہتا بلکہ لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، اماں یہ سب محبت کی طاقت ہے۔ محبت وہ ہے جو دوسروں کو سہارا دیتی ہے۔ میرے شوہر نے لاکھوں روپے غربا میں بانٹے۔ وہ ہمیشہ کہتا، پیسہ اصل دولت نہیں، اصل دولت وہ سکون ہے جو دوسروں کے چہرے کی مسکراہٹ سے ملتا ہے۔ ہم نے شہر کے کئی علاقوں میں راشن کے مراکز قائم کیے، بیماروں کو دوائیاں مفت ملنے لگی۔ بے سہارا عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے پاس آتی اور ہم ان کے لیے کام کا انتظام کر دیتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، کیا تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوا کہ تم اور میں کام جوڑے کی طرح قریب نہیں رہ سکتے؟ وہ بولا، نہیں ہانیہ، قربت جسمانی نہ سہی، دل کی قربت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہماری محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے آہستہ کہا، تم نے ٹھیک کہا، اگر محبت صرف اپنے لیے ہو تو وہ ادھوری ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو انسانیت کے لیے ہو۔ ہماری یہ زندگی دوسروں کے لیے روشنی بنتی جا رہی تھی۔ ہر دن کوئی نہ کوئی ہمارے دروازے پر آتا، مدد مانگتا اور ہم خالی ہاتھ کسی کو واپس نہ بھیجتے۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میری زندگی پرانی بستی میں اسی طرح رہ جاتی تو شاید میں بھی مایوسی اور بدنامی کے بوجھ تلے دب جاتی۔ لیکن اب میں دوسروں کو بچا رہی تھی کہ کوئی اور ماں لوگوں کی باتوں سے نہ مرے، کوئی اور بیٹی اپنے کردار پر انگلیاں اٹھتے نہ دیکھے۔ ایک رات اماں صحن میں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹی تمہاری زندگی کی کہانی ایک سبق ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تو ضرور بتانا کہ اصل طاقت محبت ہے، چاہے وہ آدم ذات کی ہو یا جن ذات کی۔ میں نے ان کی بات دل میں بسا لی۔ آج جب میں اپنی کہانی تمہیں سنا رہی ہوں تو دل کہتا ہے کہ اس میں دکھ بھی تھے، خوف بھی تھا، مگر سب سے بڑی حقیقت محبت ہے۔ میں نے ایک ایسے وجود کو قبول کیا جو انسان نہیں تھا لیکن دل سے انسانیت کو پہچانتا تھا۔ ہم نے اپنی محبت کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا۔ میں آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں، محبت انسانیت سے بڑی ہے اور جن یا آدمزاد ہونے سے فرق نہیں پڑتا، محبت بس دل سے ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محبت اور خلوص انسان اور جن، ذات اور نسل کی قید سے بالا تر ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو دوسروں کی زندگی میں سکون اور آسانی پیدا کرے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔